السلام علیکم۔ ڈائریکشن گروپ آف اسکولز کی طرف سے شروع ہونے والی سیریز جس کا نام ندائے اقبال ہے، اس میں ہم آج ایک ایسا ٹاپک لے کر آئیں کہ جس میں اقبال اپنے تخیلات کو پہاڑ اور گلہری کے مکالمے کے طور پر تحریر کرتے ہیں۔ ایک ایسی نظم کہ جس میں بہت سارے اسباق اور بہت سارے آئی اوپننگز فیکٹرز ڈاکٹر اقبال نے تحریر فرمائے۔ ڈاکٹر اقبال اپنی اس نظم میں لکھتے ہیں: کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا، خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی، جو بے شعور ہو یوں بات تمیز بن بیٹھی، تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے، جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا، جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا، ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے، بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں، جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ گویا اس نظم میں گلہری اور پہاڑ کا ایک ایسا مکالمہ پیش کرتے ہیں کہ جس میں پہاڑ اپنی آن بان اور اپنی شان کی وجہ سے ایک تکبرانہ انداز میں گلہری کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری آن بان شان کے آگے تیری کوئی بساط نہیں، تیری کوئی بات نہیں۔ یہ بات سن کر گلہری اس کو یہ جواب دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے کارخانے میں کوئی چیز نکمی یا کوئی چیز بری نہیں، اس نے جس چیز کو جیسا تخلیق کیا اس کو بہترین افادیت کے ساتھ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو چھوٹا بنایا تو اس میں بھی اس کی حکمت ہے، اور اگر کسی چیز کو بڑا بنایا گیا تو اس میں بھی اس کی حکمت ہے۔ ایک پہاڑ ہوتے ہوئے جس طرح تمہارے پاس تمہاری خوبیاں ہیں، اسی طرح ایک گلہری ہوتے ہوئے اس نے مجھ میں بھی بہت ساری خوبیاں رکھی۔ کیا پہاڑ ہوتے ہوئے تم کہیں چل کر جا سکتے ہو یا کسی درخت پر چڑھ سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تمام صلاحیتیں عطا کی۔ اسی طرح ہمیں اس کہانی سے، اس نظم سے یہ سبق ملتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی کسی بھی چیز پر غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ مزید ہمارے ساتھ والے شخص میں اگر کسی صلاحیت کی یا کسی چیز کی کمی ہے تو ہمیں اس کو نہ کمتر سمجھنا چاہیے، نہ اپنے زیادہ ہونے پر کسی بات پر غرور کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اگر بظاہر کسی کو کوئی صلاحیت کم دیتا ہے تو کوئی اور چیز ہوتی ہے جو اس کو کور کرتی ہے، کوئی اور صلاحیت ہوتی ہے جو اس کی ان صلاحیتوں کو، ان کی خوبیوں کو بڑھاتی ہے۔ اور اگر بظاہر ہم اپنی آنکھوں سے ان خوبیوں کو نہیں دیکھ سکتے تو بھی ہمیں کسی کو چھوٹا سمجھنے کا حق نہیں ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جب ہم پھل کھاتے ہیں تو اس کے اندر سے بہت چھوٹے چھوٹے بیج نکلتے ہیں، ہم ان بیجوں کو اکثر پھینک دیا کرتے ہیں، لیکن یہی وہ بیج ہوتا ہے کہ اگر اسے زمین میں ڈالا جائے اور اس کی مکمل نشو و نما کی جائے اور درست مقدار میں اسے پانی دیا جائے تو وہ پھل ایک پودا اور پودے سے ایک پھلدار تناور درخت بنتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کسی چیز کو چھوٹا نہ سمجھیں اور اسی طرح معاشرے کو اور خوبصورت بنائیں۔ شکریہ۔